حسن گوہر نجمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ کلمہ حکمت 439 پر گفتگو فرمائیں۔ ابھی 12:30 اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ گزشتہ ہفتے اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہوئی اور یہ طے ہوا کہ اس دفعہ بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، چونکہ ہم اس موضوع کو بہت اہم سمجھ رہے ہیں۔ اس میں اہمیت ہے کیا، جبکہ یہ بہت عمومی موضوع ہے، گزشتہ ہفتے یہ بات ہوئی تھی۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، امپلیمنٹ نہیں ہے۔ کل یعنی گزشتہ رات ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میرا مشاہدہ ہے کہ لوگ دین کی طرف تو آ رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، پہلے سے دیندار لوگ زیادہ ہیں، لیکن اس دین کا نفوذ جو ہے وہ نہیں ہے، ہمارے قلوب پر وہ اثر نہیں ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ واللہ ایک دل کی بات کرتا جب برسبیل تذکرہ ہے کہ قم جو ہم ابتدا میں گئے تھے، مٹی مٹی کا مکان تھے اس وقت۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی باقاعدہ حیات تھے ماشاءاللہ، تو اتنا روحانی ماحول تھا، اتنا روحانی ماحول تھا۔ آج جب جاتے ہیں تو بالکل وہ فیلنگز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے ائمہ ہمارے لیے ان کی پیروی کرنی ہے نا، ان کی سیرت جو ہے ہمارے لیے اتباع کے لیے ہے، تو اس میں جب یہ ایک چیز ہے تو کس طرح سے ہم آج اس کو امپلیمنٹ کریں۔ میں نے کہا غالباً یہاں کہہ رہا تھا یا کہاں پہ کہ میں اس چیز سے خود بہت دور ہوں، یعنی کسی بھی طرح سے 1% بھی شامل نہیں کر سکتا کہ جب رسول خدا نے کہا، آپ لوگوں میں سے بھی بہت اچھی ہے اسی طرح کی گفتگو کی لوگوں نے، کہ جب آپ روزہ رکھا کرتے تھے تو لوگ باری باری افطار کے لیے مسجد میں آپ کے لیے کچھ لاتے تھے، تو جب ایک شخص دودھ لے کے آیا آپ کے افطار کے لیے تو آپ نے دودھ نماز کے بعد قریب کیا تو اس میں خوشبو آئی شہد کی، تو کہا کہ کیا اس میں شہد ملا ہوا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا ہم انبیاء ایک ساتھ 2 چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح سے وہ آخری شب کا پتہ ہے ضربت والی کہ مولا کائنات نے کیا کہا، ایک چیز اٹھا لو، ایک چیز بھی جب وہ نمک اٹھانے لگی آپ نے کہا نہیں دودھ اٹھا لو، دودھ بالاتر ہے نمک سے۔ اسی طرح سے ہم خود مولا کائنات کے کتنے کلمات ہیں ایسے کہ آپ نے فرمایا کہ میں پھر وہ مقام نہیں حاصل کر سکوں گا، آپ میں سے کسی نے فرمایا تھا شاید، کہ وہ مقام نہیں حاصل کر سکوں گا اگر یہ میں نے استعمال یہاں کر لیا۔ جبار بھائی نے اس طرح کی بات کی تھی، مولا سے منسوب نہیں کی تھی بہرحال۔ تو مسئلہ یہ ہے، اس کو ہم کیسے حل کریں گے؟ بہت خوبصورت بات کی گزشتہ ہفتے بھی ذہن میں آئی تھی، وقت نہیں تھا، کہ یہ کون سا، یہ دیکھیں پریکٹیکل ہے، یہ عجوبہ بات نہیں ہے، بظاہر عجوبہ ہے یہ کہ اندر مولا نے کھردرا کپڑا پہنا ہوا تھا، وہ کپڑا اصل میں کھردرا تھا، مولانا صاحب چلے گئے شاید، تو وہ کھردرا کپڑا تھا، کھدر تو نام ہے نا، وہ کھردرا تھا، اور ہاں، اور اوپر جو ہے وہ نرم کپڑا تھا، ملائم کپڑا تھا۔ تو یہ آخر کیوں؟ عجوبہ سی بات ہے یہ، اتنا آرام سے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ یہ بھائی اسی لیے ہے کہ قلب اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ نقش و نگاہ، میں آپ کو سچائی سے بتاؤں، میں ہر زری پہ گیا جیسے تہران میں، لیکن مجھے اس طرح سے گریہ نہیں ہوا، لیکن وہ ایک شہزادے کا ہے نا وہ زری
نام کیا ہے غالباً جو فرزند ہے امام کے کہ جن کی زری لوہے کی ہے. کتنی سادگی ہے ادھر. وہیں پہ ہے نا جو ہمارے تمام جو زری ہیں دوسری اور شہزادوں کی اور ان کی بھی ہے، تو ان کی زری لوہے کی ہے. وہاں بیٹھا، وہاں نماز پڑھی. ایک عجیب روحانی منظر تھا. ایک عجیب جو دعا مانگی تو گریا شروع ہو گیا. گریا اتنا ہو گیا کہ وہ ایرانی مجھے آگے پوچھنے لگے خیریت ہے نا؟ میں نے کہا بالکل خیریت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ وجہ کہ وہاں کی سادگی. اس سادگی جو ہے نا یہ انسان کو اپنانی پڑے گی. اگر ایک قانون ہے میتھمیٹکس کے قانون کی طرح، 1 اور 1 2 کا جو قانون ہے اس ہی کی طرح سے کہ اگر آپ کے دل میں تھوڑی بھی اس کے لیے جگہ ہے تو آپ نے ناراض ہونا ہے خدا سے. اس دنیا کی اگر جگہ بنی بھی ہے تو، اور خدا سے جو ہے وہ بغض رکھے گا انسان. یہ امام خمینی کے الفاظ ہیں، اگر ٹائم ملا تو وہ بھی سناؤں گا. یہ امام خمینی کے الفاظ ہیں کہ انسان اللہ سے بغض رکھے گا. میں اپنے الفاظ میں یہاں بھی کہتا رہا ہوں کہ بھائی یہ مشکل ہے، یہ خدا کی رحمت ہوتی ہے کہ کیوں آخر خدا کی مہربانی. اللہ اکبر، کہ خدا گویا ہی لے لیتا ہے پہلے سے، موت سے پہلے گویا ہی لے لیتا ہے. کیونکہ اگر گویا ہی ہو نا، ایسی گالیاں اللہ کے لیے، نعوذ باللہ، ایسے برے کلمات اللہ کے لیے انسان کہے گا، نعوذ باللہ. یہ وہ نہیں ادھر ادھر جو گھوم رہے ہیں. یہ میں اپنی بات کروں. اللہ مجھے میری ہدایت کرے، میرے دل کو پاک کرے اور ظاہر بنائے اور ہم سب کو بنائے. ورنہ یہ ہمارے دلوں کی حالت ہے، ان سے ہمیں بچنا ہے. تو پریکٹیکل نہیں ہے، اس کی طرف آنا ہے. یہ وجہ تھی، محسوس کی تھی ضرورت کہ یہ دوبارہ سے گفتگو ہو یہاں پر اور ہم اس میں آگے بڑھیں، ہمارا درجہ آگے جائے. زہد آخر ہمیں اپنانا پڑے گا. ناممکن ہے کہ اگر دل میں ذرا بھی محبت ہم نے رکھ لی تو خدا سے اتنے ناراضگی تو پیدا ہونی ہے. میں نے 1 سے زیادہ علماء کے بارے میں پڑھا. امام خمینی نے بھی ذکر کیا ہے چہل حدیث کتاب میں کہ ان کے استاد کہ سب سے زیادہ عموماً جو محبت ہوتی ہے انسان کو دنیا میں وہ اپنے بیٹے، وہ بھی جوان بیٹے سے ہوتی ہے. عموماً ایسا ہوگا، اگر آپ لوگ ایسیس کریں تو شاید پتہ چلے گا. تو ریاضت، یہ لفظ جو ہے نا مجھے اس پہ گفتگو کرنی تھی، شاید علیحدہ سے نہ کر سکوں اب، کہ ریاضت کا لفظ یاد رکھیں. ریاضت کرنی پڑے گی. ریاضت جو ہے نا زہد کے لیے کرنی پڑے گی. جو جبار بھائی نے اپنے الفاظ میں کہا کہ شیڈیول میں آنا پڑے گا، اس شیڈیول میں آنا پڑے گا جو زاہد بننے کے لیے ہے. اگر نہیں آئیں گے تو یہ باتیں ہوگی اور چلے جائیں گے. زہد اختیار کرنے کے لیے ریاضتیں کرنی پڑیں گی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. علماء زہد کرتے تھے، کرتے ہیں. 1 سے زیادہ میں نے علماء کا قصہ جو خود استاد امام خمینی ہیں ان کا بھی انہوں نے بیان کیا کہ جب دیکھتے ہیں میں نے ہاں اس چیز کی محبت نکال دی، اس چیز کی محبت نکال دی، سب کی نکال دی. میں ججمنٹ کرنا ہوتا ہے، ججمنٹ کرنا. ہر چیز کو کیلکولیشنز کرنی پڑیں گی ریاضتوں میں کہ میں نے دیکھا کہ ہاں یہ چیز کہ میری مجلس میں مذاکر ہوں نا بھئی، اب مولانا ہوں تو میری مجلس اور میری مجلس میں جب زیادہ ہوئے لوگ تو زیادہ ہوئے تو میں بڑا خوش ہوا. لیکن جب میں نے دیکھا دوسرے کی مجلس کو تو اس کی مجلس میں اس سے بھی زیادہ لوگ تھے تو میں خوش نہیں ہوا. اب پتہ چلا کہ یہ مجلس میں نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی تھی، یہ میں نے اپنے لیے پڑھی تھی، دکانداری کر رہا تھا. کیونکہ اگر میں نے اللہ کے لیے کی ہوتی تو مجھے اس سے زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا. وہ بھی اللہ کی باتیں کر رہا تھا، وہاں زیادہ لوگ ہیں، زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا. لیکن میں خوش نہیں ہوا، دل گھٹ گیا.
دل گڑیا مطلب یہی میری دنیا داری ہے، یہی میں دکانداری چلا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ ایک ایک چیز میں جانا پڑے گا، ایک ایک چیز میں جانا پڑے گا آپ کو کہ میں کہاں پہ کیا ہو رہا ہوں، میری فیلنگز کیا ہو رہی ہیں۔ روزہ رکھنے سے خوش ہو رہا ہوں، روزہ نہیں رکھنے سے، گالی روکنے سے خوش ہو رہا ہوں، گالی دینے سے، سادہ لباس سے خوش ہو رہا ہوں، نہیں یا عمدہ لباس سے۔ تو اس طرح سے دیکھنا کرنی ہے، ریاضتیں کرتے 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 آپ دیکھیں گے کہ محبتیں نکال دی۔ لیکن بیٹے کی محبت ہے، بیٹا آتا ہے تو اکڑ جاتا ہوں، سینہ چوڑا کر لیتا ہوں، میرے یہ بھائی 2 جوان بیٹے، یہ بیٹوں کا اس کو بھی محبت کو نکالنا ہے۔ تو یہ علماء جس کا امام خمینی نے ذکر کیا، انہوں نے کس طرح ریاضت کی، بیٹے کی محبت نکالی۔ یہ ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ خود گھر سے جاتے یا اس کو بھیجتے۔ تو جہاں مجھے یاد ہے جہاں تک کہ کسی نے بیٹے سے درخواست کی کہ تم اتنے عرصے کے لیے چلے جاؤ کہ میں ریاضت کر رہا ہوں، یا کہ وہ خود چلے گئے اپنے معاملات کو درست کر کے کہ میں 6 مہینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ بیٹے کی محبت وہ محبت ہے جو مادی ہے۔ امام حسین سے جب پوچھا تھا کہ آپ علی اکبر سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے کیا کہا تھا کہ کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ یہ آیت کتنی اتری ہوئی ہوگی امام پر جو آپ میں سے کسی نے فرمایا تھا، اپنے الفاظ میں دوسری یعنی آیت کو نہیں بیان کیا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا آیت ہے یہ، زہد کے لیے کہ معمولی آیت ہے؟ پورے دن آپ اس کا ورد کر لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے اندر زہد پیدا ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس آیت کا ورد کریں، دیکھیں آپ کے اندر زہد پیدا ہو۔ تو یہ ریاضتیں کرنی پڑیں گی، جو ہمارا مقصد تھا دوبارہ یہ مجلس کرنے کا، نشست کرنے کا۔ تو اب یہ جو 2 آیتیں چونکہ قرآن کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ یہ قرآن کی 2 آیتیں، تو اس سے جو پہلے والی آیت ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ اس آیت سے ریلیٹڈ ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت نہیں آتی زمین پر، ارض زمین پر، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے اندر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ وہ ثبت ہو گئی ہے کتاب میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کا سب آسان ہے کہ پہلے سے ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کشمیر میں زلزلہ آنا ہے۔ تو مصیبتیں بھی 2 قسم کی، مصیبتیں 2 قسم کی ہیں۔ ایک وہ کہ جو یہ خدائی آفات جو ہیں، اس میں اس آیت میں وہ ذکر ہم ابھی نہیں کر رہے، فی الارض ولا فی انفسکم، مگر یہ کہ تمہارے اندر آتی ہے، جو تمہارے اندر آتی ہے یہ ہماری اپنی وجہ سے، لِکَیْ لَا تَعْصُوا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، کہ تاکہ تم جو ہے افسوس نہ کرو کہ جو تم سے فوت ہو جائے، جو تم سے چلی جائے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے جاتی ہے البتہ۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پہ خوش مت ہو کہ وہ خداوند تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو وہ مصیبتیں جو زمین میں پیش آتی ہیں، یہ جو بیان کیا، وہ مصیبتیں جو اعمال کے سبب آتی ہیں وہ اس آیت میں بیان ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت بھی ہے خود قرآن سے، قرآن کی دلیل۔ اب اس میں کیا ہے؟ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا۔ تو اب اس کی سورہ شورى کی آیت نمبر، یہ تو 22 تھی نا جو ہم نے تلاوت کی غالباً، تو اسی طرح سورہ شورى کی آیت نمبر 30 اب سنیے، وہ اس کی دلیل میں کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور نہیں آتی کوئی مصیبت، فیما کسبت ایدیکم، کہ جو تمہارے ہاتھوں سے تم نے کمایا ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ اکبر، اور اس میں سے بھی بہت زیادہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30۔
اب اس میں کافی چھوڑتے ہوئے جاتا ہوں ٹائم کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب دربار یزید میں پہنچے تو اس نے طنز کیا، وہ جگہ جگہ پہ اشعار کہہ رہا تھا، جگہ جگہ پہ اشعار پڑھا تھا، فی البدی اشعار پڑھ رہا تھا۔ یہاں پہ اس نے آیت پڑھی، آیت کیا پڑھی؟ یہ آیت وما اصابکم من مصیبت فیما کسبت ایدیکم، کہ مصیبت نہیں آتی مگر یہ کہ جو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر یہ کہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، طنز کی، نعوذ باللہ امام زین العابدین پر۔ آپ نے فوراً سے کیا کہا؟ فوراً سے کہا کلا ما نزلت ھذا فینا، ہرگز نہیں یہ آیت ہمارے لیے نازل نہیں ہوئی، انما نزلت فینا، ہمارے لیے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے ما اصابا من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت نہیں آتی زمین پہ اور نہ تمہارے نفوس میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، کہ جو پہلے سے ثبت کی ہوئی ہے کتاب میں، ان ذالک علی اللہ یسیر۔ یہ قصہ ہے کہ سعید بن جبیر حجاج نے جب حکم دے دیا قتل کا، آپ کو قتل کا حکم دے دیا، تو ایک شخص چاہنے والوں میں سے، اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے، وہ رونے لگا۔ تو سعید بن جبیر نے اس سے کہا کہ تم گریہ مت کرو کہ خدا کے علم میں یہ ہے۔ پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام۔ اب یہ دیکھیے کہ جو دنیا ہے نا، پروردگار عالم اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرٌ وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، کہ تم رو لو، زیادہ رو اور کم ہنسو۔ دنیا میں مصیبت ہے۔ پھر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آخر یہ کیا ہے؟ خدا تو مہربان ہے۔ واقعاً اس طرف ذہن لاکھوں سے زیادہ لوگوں کا گیا ہوگا کہ جب ہم نے دیکھا بم سے اس کیمپوں میں بم گرا اور لوگوں کی لاشیں نہیں، پوری باڈیز اچھل کے ایسے جا رہی تھی، 20 منزلوں کی برابر اوپر اچھلی، پوری باڈیز نظر آ رہی۔ تو یہ آخر خدا کی مہربانی، تو خدا آخر یہ کیا نظام، یہ کیا ہے؟ تو یہ نظام ہے، وہی تعیشات کی بات کر رہا ہوں کہ تعیشات جو ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل وابستہ ہو جاتا ہے اور بہت تیزی سے جو ہے محبت دنیا بڑھتی ہے۔ سادگی جو ہے اس سے انسان بیدار ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتے بات ہوئی، سادگی اس سے انسان بیدار ہوتا ہے۔ اب یہ جو میں نے بات کی کہ خدا کی مہربانی اور یہ مصیبت ہے، کیوں؟ تو یہ کیا ہے کہ ایک بچہ، اس کو ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، اور بچہ جو ہے ہم گھر میں بڑا استعمال کرتے ہیں، جو غلط کرتے ہیں نفسیات کے لحاظ سے، کہ تھریٹ دیتے ہیں نا بچوں کو، تو ڈاکٹر صاحب آ گئے، تو یہ ڈاکٹر سے بچہ بڑا ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ سوئی چبھاتا ہے، یہ سوئی چبھانے کی وجہ سے۔ لیکن ہم پسند کرتے ہیں اس ڈاکٹر کو، کیوں؟ کہ ہمیں پتہ ہے اس کے تاثیر کیا ہے۔ اس ہی طرح سے یہ جو سادگی میں انسان دیکھتا ہے کہ لوگوں پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، مجھ پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ فلسطین میں مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ مصیبتیں لگتی ہیں، لیکن یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے بہت اصلاح ہے، بہت کچھ اس میں کامیابیاں، ارتقائی مراحل طے کر سکتا ہے کہ ہمیں بس وہی کچھ تو لینا ہے۔ انسان مصیبت سے بہادر بنتا ہے اور حوادث سے صابر و ثابت قدم بنتا ہے۔ قصہ ہے کہ خوبصورت مجھے لگا تو اس لیے میں نے اس کو ثبت کیا کہ قتیبہ بن سعید ایک صحرا میں گئے، دیکھا کہ ارے اونٹ مرے پڑے، بہت زیادہ تعداد تھی، بہت کثرت سے اونٹ سب مرے پڑے، ایک بھی زندہ نہیں۔ دیکھا کوئی نہیں ہے وہاں، ایک بڑھیا کھڑی تھی، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہوا، یہ کس کے اونٹ ہیں، یہ سارے مرے پڑے۔ اور وہ جو
اوپر بیٹھا ایک چوٹی پہ ایک بوڑھا، یہ اس کے اونٹ ہیں جو مرے ہوئے ہیں۔ یہ قتیبہ اس کے پاس گئے تو اس سے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ اس کے الفاظ جو ہے نا وہ اصل میں مجھے بہت پسند آئے تھے، تو وہ میں نے اس لیے کی۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو جب اس نے پوچھا کہ یہ سب اونٹ تمہارے تھے، تو اس نے کہا میرے نام سے تھے۔ آپ میں سے کسی نے اس طرح کی بات کہی؟ یہ میرے نام سے تھے۔ پھر میں نے وجہ پوچھی کہ یہ کیسے ہوا، تو اس نے جواب دیا بغیر ان کی موت کا سبب بتائے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ کہا کہ جس نے دیے تھے اس نے واپس لے لیے۔ تو میں نے کہا تجھے پریشانی نہیں ہے اور تو نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ اللہ اکبر، تو نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں نے یہ 2 شعر کہے، 2 شعر کہے۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عربی کے شعر۔ تو قسم ہے اس کی جس کی مخلوق میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں کہ انسان دنیا میں محنتوں اور مصیبتوں کا ہدف ہے۔ میرے اونٹ اگر اپنے بیٹھنے اور سونے کی جگہ پر ہوتے، یعنی زندہ ہوتے، اور قضائے الہی جو آئی ہے نہ آتی، تو میں خوش نہ ہوتا، یعنی اس سے بھی خوش نہیں تھا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، میں تو صرف اس کی رضا پر راضی ہوں اور جو کچھ اس نے چاہا ہے اسی کو پسند کرتا ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب ایک نقطہ ہے، مجھے میرے خیال میں یہ پتہ نہیں علمی ہے یا ویسے ہمیں پسند آئے گا، کیونکہ ہم علمی گفتگو کا رجحان ہمارا نہیں ہوتا ہے، کہ اس میں جو لفظ ہے لِكَيْ لَا تَعْصُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تو یہ جو لے ہے نا، لیے فور، یا تو یعنی اس لیے بتا رہے ہیں، یہ کتنی خوبصورت بات ہے، انداز ہے، نئی بات نہیں۔ لے یعنی اس لیے، آیت اللہ محمد حسین تبائی کا جملہ ہے، یعنی اس لیے بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب چلا جائے تو غم نہ کرو کہ جانا ہی تھا، میری طرف سے جانا ہی تھا، اور جو ملے اس پر اتنا خوش نہ ہو چونکہ ملنا ہی تھا، میری طرف سے ملنا ہی تھا۔ اب مثال بڑی اچھی دی ہے، تنخواہ دار کی مثال، تنخواہ ملے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ کل ہی کی اتفاق سے شام کی بات ہے، مغرب کے نزدیک، تو وہ تنخواہ ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں سارے بل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ سارے میسج ہے۔ وہ بتا رہا تھا کل مجھے شکایت کہ یار یہ اتنے تھریٹ آتے رہتے ہیں، بل بجلی کا، کہیں کا، تو یہ 4 بل آئے ہوئے تھے، تو وہ 4 بل، لیکن تنخواہ، تو تنخواہ سے تھوڑی سی خوشی، زیادہ نہیں، اور وہ جانا تو وہ بھی آبویس تھا، لیکن اس سے تھوڑا سا غم بھی، تو تھوڑا تھوڑا بس، زیادہ نہیں۔ اب اس میں ایک یہ ہے شاید علمی نقطہ کہ آیت میں جو فوت ہونا نعمت کا، خود نعمت کی، یہ تھوڑا علمی ہے کہ اللہ کرے کام آئے، کہ ما فاتکم لکہ لا تاسو علی ما فاتکم، کہ وہ چیز، وہ کچھ جو تم سے فوت ہو جائے۔ اب یہ جو ہے نا کہ فوت ہو جائے، یہ فوت ہونا یہ ذاتی ہے، ہر چیز جو ہے، فلاسفہ و عرفاء کہتے ہیں کہ یہ جو فنا ہے، یہ فوت جو ہے یہ بالذات ہے، وہ اپنی ذات کے لحاظ سے وہ فنا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے کہ بما آتاکم، خدا نے اپنی طرف سے کہا، کہ جو خدا کی اپنی طرف، اس سے منسوب ہے، نسب ہے اللہ کے لیے، وہ کچھ جو خدا تمہیں دیتا ہے، جو خدا تمہیں دیتا ہے، یعنی جو نعمت کا ملنا، چونکہ نعمت علت رکھتی ہے اور اس کی بقا بھی علت رکھتی ہے، دونوں علت رکھتی ہیں ورنہ ختم ہو جائے، اور وہ خدا ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ تو ابھی ٹائم باقی ہے تو میں بیان کروں، ابھی ٹائم ہے کتنا ہے؟ 15 منٹ ہے۔ اچھا بہت ہے، تو پھر پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم یہی چاہتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیے ایشو یہی ہے جو ہم نے ریز کیا ہے، وہ یہ کہ ہمیں آنا ہے اس کی طرف، علمی باتیں ہم نے نہیں کرنی ہے، علمی باتیں ہم نے نہیں کرنی، یہ نقطہ آ گیا تھا، پسند تھا تو میں نے بیان کیا تھا، تو ہمیں اس کی طرف آنا ہے، اس لیے آپ کو غور سے سننا پڑے گا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، امام خمینی کی تحریر ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔
اس لیے اس کی تاثیر بھی ہونی چاہیے. اور انہوں نے بھی احادیث بیان کی ہیں، تھوڑی سی اس کی شرح ہے، اور علماء کا. اب دیکھیے یہ دونوں جملے آپ سنیں گے علامہ مجلسی کے، اس کے بعد امام خمینی کی شرح سنیں گے 2 جملوں کی، تو آپ کو لطف آئے گا کہ یہ ہے کیا، جو میں اکثر آپ کے سامنے رکھتا بھی رہا ہوں. کہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں آیات و احادیث کے مجموعے سے جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ ایسے امور سے مرکب ہے جو انسان کو خدا کی دوستی اور اس کی اطاعت اور حصول آخرت سے روکتے ہوں. پس دنیا و آخرت ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. جو بھی چیز خدا کی خوشنودی اور اس کے تقرب کا سبب ہو، سنیے گا غور سے، ابھی لطف نہیں آئے گا، وہ جملے امام خمینی کے سنیں گے تو پھر تو بس جو بھی چیز خدا کی خوشنودی اور اس کے تقرب کا سبب ہو وہ آخرت ہے، چاہے بحسب ظاہر وہ دنیا سے ہو. جیسے تمام وہ تجارت و زراعت و صنعت کے جن کا مقصد اطاعت خدا کے لیے اہل و عیال کی معیشت کا انتظام کرنا، نیک کاموں میں خرچ کرنا، غریب و محتاج کی مدد کرنا، صدقہ دینا، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا وغیرہ ہو، تو یہ سب آخرت ہے، چاہے لوگ اس کو دنیا داری سمجھتے ہوں. اور بدعتی ریاضتیں، ریاکاری کے اعمال، چاہے اس میں ظاہری زہد و انواع مشقت ہوں، پھر بھی یہ دنیا ہے، اگرچہ بظاہر امور آخرت میں سے ہے، کیونکہ یہ خدا سے دوری کا سبب ہیں، ان سے خدا کی قربت حاصل نہیں ہوتی. یہ ایک قول ہو گیا علامہ مجلسی کا. دوسرا بیان کریں علامہ مجلسی کا ہی انہوں نے ایک اور سے نقل کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ عبارت ہے یہ جو زہد ہے 2 حالتوں سے، دنیا و آخرت تمہارے دل کی 2 حالتوں سے عبارت ہے. جو تم سے نزدیک ہے اور مرنے سے پہلے ہے اس کا نام دنیا ہے. جو تم سے نزدیک ہے اور مرنے سے پہلے ہے اس کا نام دنیا ہے، اور جو اس کے بعد آئے گا اور مرنے کے بعد ملے گا اس کا نام آخرت ہے. بس مرنے سے پہلے جن چیزوں میں تم کو لذت و شہوت اور نصیب ملے تمہارے حق میں وہی دنیا ہے. لیکن میرے خیال میں بھی یہی تھا، میں بیان بھی کرتا رہا ہوں، بارہا بیان کرتا رہا ہوں، امام خمینی نے یہی بیان کیا کہ یہاں پہ کافی نہیں ہے. خدا کی قسم اسی لمحے سے آخرت ہے، اسی لمحے سے دنیا ہے، اسی لمحے سے آخرت. اس کو وہی نا ریاضتیں، مشقتیں کرنی پڑیں گی. میں نے کھانا کھایا، میں نے کھانا کھلایا، آبزرویشن، مشاہدہ، کس میں زیادہ لذت ہے؟ تو دنیا سے لذت شروع ہوتی ہے. اسی طرح سے ہر میں آپ نے نماز شب پڑھی، آپ نے دعائے کمیل پڑھی اور اس میں اگر آنسو بھی نکل آئے تو اب آپ ڈھونڈیں گے یار مجھے ٹائم ملے، اور میرا پیٹ بھی ہلکا تھا اس دن، مجھے گریا بھی ہو گیا تھا. اب آپ ڈھونڈیں گے کہ یار مجھے ٹائم ملے، موقع ملے کہ میرا پیٹ بھی ہلکا ہو، زیادہ میں نے ٹکیاں بھی نہ کھائیں رجب کی، اور پھر میں دعائے کمیل پڑھوں، تو آپ اس کے شہدا ہی ہوں گے. یہ آخرت ہے. اب دیکھیے امام خمینی کے جملے، امام خمینی فرماتے ہیں دنیا کا اطلاق، اب یہ وہی جو میں نے کہا اسی کو اچھے الفاظ میں امام خمینی کہہ رہے ہیں، دنیا کا اطلاق کبھی وجود کے درجۂ تنزل پر کیا گیا ہے جو دار فنا اور عالم تغیر و مجاز ہے، اور آخرت کا اطلاق اس دنیا سے اپنے باطن اور ملکوت کی طرف واپسی پر کیے جاتا ہے، اور یہ آخرت دار ثبوت ہے، ہمیشگی اور دار قرار ہے. ثبوت و ہمیشگی ہے اور دار قرار ہے. یہ دونوں حالتیں ہر نفس اور ہر شخص کے لیے ثابت و محقق ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ہر موجود کے لیے ایک مقام ظہور و ملک و شہود ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا مرتبہ نازلہ و پست ہے، اور ایک مقام میں باطن و ملکوت و غیب ہے، اور یہ آخرت کا مرتبہ اعلیٰ ہے. یہ شہود جو ہے نا، جو ابھی میں کھا رہا ہوں یہ دنیا ہے. لیکن جتنا انسان گہرا ہوتا ہے نا اسی لمحے کے ساتھ اتنا جڑتا ہے اس کی آخرت، اتنی اس لمحے کے ساتھ جو